یہ قبر صرف 2 گز زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بھی خبر دی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر میں آپ کو قبر کا جو تذکرہ رسول پاک نے فرمایا اگر میں بیان کر دوں، آپ کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگے گا، آپ ہمیشہ بے فکر رہو گے، آپ ہمیشہ چین میں رہو گے۔ لیکن یاد رکھنا، موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بھاگے گا تو بھی اس کو موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت آ کے رہے گی، سب مریں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ کے رہے گی، موت کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات حی و قیوم کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن امت محمدیہ میں ہو، اس لیے موت بھی بہت خوبصورت ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یاد رکھنا اصل چیز ہے یقین کا، یقین بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا، سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانو، اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، اس لیے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک نبی کا فرمان پہنچتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آج ہر چیز کو لوگ عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، عقل کے ترازو پر۔ اگر اپنی عقل پر اتنا ہی تمہیں بھروسہ ہے تو مجھے بتاؤ، ٹرین میں چلتے ہو، بسوں میں چلتے ہو، بائک پہ چلتے ہو تو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں، تو کیا یہ درخت واقعی گھومتے ہیں؟ لیکن درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بتاؤ اب عقل کے مارو کیا کہو گے؟ درخت تو گھوم رہے ہیں؟ نہیں گھوم رہے ہیں۔ ٹرین گھوم رہی ہے؟ ٹرین بھی نہیں گھوم رہی ہے، مگر ٹرین چل رہی ہے، تو درخت تو گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ تو انسان کی جو عقل ہے وہ اس قدر ناقص ہے کہ ہر جگہ انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی، اللہ اکبر، جہاں عقل بھی پہنچ کر معراج پاتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، جہاں شعور کو معراج نصیب ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، موت وہ پل ہے جو محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت کتنی خوبصورت ہے۔ ایک بات جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، کوئی ختم نہیں ہوتا، نہ ہندو ختم ہوتا ہے، نہ مسلمان ختم ہوتا ہے، نہ سکھ ختم ہوتا ہے، نہ عیسائی ختم ہوتا ہے۔ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، سب موجود رہتے ہیں، مومن بھی موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، سب موجود ہے، لیکن سب کی موجودگی الگ الگ ہے، سب کی موجودگی الگ الگ ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نبی زندہ ہے، میں نے کہا نبی تو زندہ ہے، نبی کی زندگی الگ ہے، نبی کا جسم بھی زندہ، نبی کی روح بھی زندہ، لیکن بات جہاں تک ہے ابو جہل بھی زندہ ہے، بھائی ابو جہل بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے۔ میں بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، بخاری میں جب ابو جہل کو کاٹ کے کنویں میں ڈال دیا گیا، 70 کافروں کو کنویں میں ڈال دیا بدر کے کنویں میں، تو اللہ کے رسول کنویں کے پاس کھڑے ہو کے کہتے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، میرے اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا؟ اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا، بولو اللہ نے ہمیں فتح دی کہ نہیں دی، اور تمہیں ذلیل کر کے مارا کہ نہیں مارا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے، یہ مردے سنتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ توجہ توجہ، بخاری شریف کی حدیث، لوگ بخاری کی بات کرتے ہیں، ہمارا بخاری سے بڑا پرانا تعلق ہے، لوگ تو 1857 کے بعد بخاری سے جڑے ہیں، اور بخاری پیدا ہی سنیوں کے گھر میں ہوا ہے۔ بخاری کا استاد امام زہری، امام زہری غلام ہے میرے امام زین العابدین کا، زین العابدین بیٹے میرے امام حسین کا۔ بخاری کوئی آسمان سے تو اترنے والی ہستی نہیں ہے نا، یہ اہل سنت کا ایک فرد ہے جسے بخاری کہتے ہیں۔ بخاری کون ہے؟ بخاری
کے استاد کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے, اور ابو حنیفہ شاگرد ہیں میرے امام جعفر صادق کے, اور جعفر صادق بیٹے ہیں میرے امام محمد باقر کے, اور باقر بیٹے ہیں زین العابدین سرکار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے جاؤ تو بھی بخاری غلام ہے, ادھر سے جاؤ تو بھی بخاری غلام, اور جو اہل بیت کا غلام ہے وہی تو ہمارا امام ہے. سبحان اللہ. امامت تو ان اماموں کے صدقے میں ہے نا. آپ بخاری کو کہاں چڑا سکو گے ہم سے, کیونکہ سب تو ہمارا ہی ہمارا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا, صحابہ یہ تم سے زیادہ سنتے. بخاری ہے, اٹھا کر کے پڑھیں, کسی گھر میں تمہیں نکال کے, یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا, صحابی کا جسم جتنا سنتا ہے, توجہ جی, صحابی کا جسم جتنا سنتا ہے اس سے زیادہ کافر کی روح سن رہی ہے. جی, بات سمجھ میں آئی ہے؟ آقا نے کیا فرمایا, یہ تم سے زیادہ صحابہ نے کہا نا تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو صحابی کا جسم جتنا سن رہا ہے, کافر کی روح اس سے زیادہ سن رہی ہے. اچھا یہ کافر چھوٹا موٹا نہیں ہے, یہ سند یافتہ کافر ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں. جب سند یافتہ کافر کی روح مرنے کے بعد سن رہی ہے, بتائیں نا بھئی, بخاری کو اگر مان لو تو سند یافتہ کافر کی روح جب اتنا سن رہی ہے, جب مردود کی روح اتنا سن رہی ہے, تو پھر محبوبوں کی روحیں کتنا سنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ابو جہل کے سننے میں کسی کو اختلاف نہیں, اور غریب نواز کے سننے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بات کہنا کیا چاہتے ہو. تو بات بہرحال دور نکل گئی, میں کیا عرض کر رہا تھا, البتہ عام لوگوں کی زندگی روحانی ہے, اور ہمارے نبی کی زندگی قبر میں جسمانی ہے. یہ عنوان الگ ہے, یہ عنوان خانقاہ قائم نہیں میں چھیڑتا. نبی کا جسم لوگوں کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے. البریز اٹھا کے دیکھیں, حقیقت محمدیہ شاہ وجی الدین گجراتی کی اٹھا کے دیکھیں کہ نبی کا جو جسم ہے وہ لوگوں کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے. اسی لیے جسم کا سایہ پڑتا ہے, روح کا سایہ نہیں پڑتا. سایہ جسم کا, اجمیر شریف والوں میں آپ کو اگر سمجھا پا رہا ہوں تو ٹھیک, اور نہیں سمجھا پا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ سایہ جسم کا پڑتا ہے, روح کا سایہ نہیں پڑتا. جسم کا سایہ پڑتا ہے, روح کا نہیں پڑتا. سایہ ہر جسم کا ہے, لیکن میرے نبی کے جسم کا سایہ کبھی نہیں پڑا, کیونکہ میرا نبی جس کا جسم روحوں سے زیادہ لطیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے, اور نبی کا جسم نور سے بنا ہے, اور ہماری روح نور سے بنی ہے. اللہ اکبر. تو جس خمیر سے لوگوں کی روح بنی ہے, اس سے عظیم تر خمیر سے نبی کا جسم بنا ہے. اب بتاؤ, جب ہماری روح سے بہتر لطیف تر نبی کا جسم ہے, تو جب میرا جسم نہ میری روح نہیں مر سکتی, تو میری روح سے لطیف تر جس نبی کا جسم ہے وہ جسم کیسے مر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے نبی کی حیات جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, اور رہی بات, اللہ اکبر, نبی اتنے لطیف ہے, اتنے لطیف ہے. جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ قریب ہو کر بھی نظر نہیں آتی. ہوا لطیف ہے, نظر نہیں آتی, اسی لیے نظر نہیں آتی کہ وہ لطیف ہے. نور لطیف ہے, نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ لطیف ہے. اسی طرح نبی ہمارے جانوں کے قریب ہے, نظر اس لیے نہیں آتے کہ وہ لطیف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت. ہمارے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. کوئی ہماری عظمت کا اندازہ تو لگائیں. کوئی ہماری عظمت کا اندازہ تو لگائیں کہ ہم کون لوگ ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسفہ موت کو بیان کیا, موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا. تو یہ جو قبریں ہیں انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ موت کا ذکر آیا تو وقت تو زیادہ ہوا لیکن اب مجھے باتیں یاد آ رہی ہے. اللہ کرے میں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکوں. میری بھی نجات آپ کی بھی نجات. آئیے موت مومن کو کیسے آتی ہے. اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیں. مومن کی موت بہت خوبصورت ہے. پہلی بات تو یہ جب مومن مرتا ہے اور وہ واقعی مومن ہے. ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے مومن بن جانا. اتنا سمجھ میں آتا ہے؟ میں ہر جملے پہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو, لیکن اگر سمجھ میں آتی ہے تو بات کا جواب دینا چاہیے. سبحان اللہ کہہ دیں گے تو مجھے ایسا لگے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو. بات بہت مشکل ہے, آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی بڑا محقق علامہ نہیں ہوں لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ان پڑھ آدمی ہوں. غوث پاک کی بارگاہ کا ایک ادنا سا فقیر ہوں. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے لیکن توجہ کرنا. جب مومن کو, جو سچا مومن ہے, توجہ, جو سچا مومن ہے جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو لینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں. اور مومن کی موت کے وقت اس کے گھر میں ایک جلسہ ہوتا ہے. مومن کی موت کے وقت اس کے گھر میں ایک جلسہ ہوتا ہے. لوگ رو دھو رہے ہوتے ہیں, وہ کائنات الگ ہوتی ہے اور مومن کی اپنی کائنات الگ ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک مومن کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہے, فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیں موت کے وقت مزہ کتنا آتا ہوگا. بس بات اتنی ماننے کی بات ہے. نبی کی بات جو مانتے ہیں اس کے لیے پھر بات ہی کچھ اور ہے. کیا مزے کا دن ہوتا ہوگا بھائی, کیا لطف آتا ہوگا بھائی, کتنی لذت آتی ہوگی. کبھی جب اجمیر شریف آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو یار غریب نواز کا سامنا ہوگا, غریب نواز کا سامنا ہوگا تو مزہ آئے گا, سکون ملے گا, تسلیاں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بے وفاؤں کی کائنات سے مل کر جب جانے وفا سے ملنے کا وقت آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا. اللہ اکبر. جلی کٹی سنانے والوں کے کائنات سے نکل کر جب محبت دینے والوں کی کائنات میں قدم رکھنے کا وقت آتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے. بلکہ یہ کہہ دوں جب یار سے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے. بے حیائی کی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرا مذہب ہے نہ میرا مسلک ہے, لیکن اتنا ضرور ہے انسان مہینے گنتا ہے, انسان ہفتے گنتا ہے, انسان دن گنتا ہے. کب؟ جب اس کی شادی کے دن قریب آتے ہیں. ابھی 1 ہفتہ بچا, ابھی 4 دن بچے, ابھی 3 دن بچے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں. 2 دنوں کا ملن ہوگا, ہجر وصل کے لذتوں کو چکھنے کا وقت آ رہا ہے. دل کے ہجر کے آنگن میں وصل کے پھول کھلنے کا وقت آ رہا ہے. یہی سب کچھ ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد کسی کا گھونگھٹ اٹھتا ہے اور ہجر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہے, وصل کی لذتیں نصیب ہو جاتی ہے. محبتوں کے 2 دریا آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر غوطہ زن ہونے لگتے ہیں. کتنا لطف آتا ہے. لیکن وہ رشتہ کبھی نبھتا بھی ہے کبھی نہیں بھی نبھتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر,
جہاں کٹنے والا رشتہ ہی نہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کا رشتہ کہتے ہیں. جو ٹوٹنے والا رشتہ ہی نہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کا رشتہ کہتے ہیں. جس رشتے کی مدت دراز کا عالم یہ ہے کہ جہاں دنوں کی گنتی ختم ہو جائے, جہاں لمحوں کی گنتیاں سجدہ ریز ہو, جہاں راتوں کی گنتیاں سجدہ ریز ہو. اللہ اکبر. جب سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے اللہ رب العزت نے ہمارا رشتہ محبت محمد الرسول اللہ سے جوڑ کے رکھا ہے. اور یہ رشتہ اتنا قدیم ہے, یہ رشتہ قدیم اور اتنا عظیم ہے کہ 70 مائیں مل کر اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. ذرا غور تو کریں, سچے مومن کے لیے وہ دن کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا. ایک طرف فرشتوں کی کروڑوں فرشتوں کی قطار لگی ہے, ایک سے خوشبو لے کر آئے ہیں, جنت کا کفن لے کر آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بارات کے اندر دولہا بن کر آمنہ کے لال آئے ہیں. کیا مزہ رہا ہوگا. اللہ اکبر. اگر یہ منزل یہ محفل صوفیوں کے درمیان ہوتی تو صوفیہ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ وہ دن بھی کیا دن ہوگا بھائی. بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مدینے جانے سے زیادہ مزہ مومنوں کو مر جانے میں آتا ہے, کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. حضور لینے آتے ہیں مومن کو. یہ مومن کی موت ہے, یہ مومن کی موت ہے. اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکلتی ہے جسے مومن کہتے ہیں, جسے مومن کہتے ہیں. حضرت عاصی غازی پوری نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی. قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے روح نکلتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں, ایسے مومن کی روح نکلتی ہے. مشکیزہ بھر کر جب پانی کا قطرہ ٹپکے کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں. اس سے اور آسان زبان میں سمجھایا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے. جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور نیند میں پستان منہ سے نکل جاتا ہے, بچے کو خبر نہیں ہوتی, ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی. بلکہ میں اتنا کہہ دوں اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا, جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ اکبر. یہ مومن کی موت ہے. اب بتاؤ اگر کوئی نبی کی بات پہ یقین کر لے وہ موت سے ڈرے گا؟ بولے ڈرے گا نہیں. لیکن قید ہے سچا مومن, صرف مومن نہیں سچا مومن. سچا مومن کون؟ جو فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے پڑے نہیں رہتا بلکہ فجر کی نماز میں وہ نیند قربان کر کے مسجد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ایرے گیرے نتو خیرے سب کو دیدار موت کے وقت نہیں ہوتا, سب کے لیے فرشتوں کی قطاریں نہیں ہوتی. جن لوگوں نے واقعی وفا کی نبی سے, وہ بستر میں سوتے پڑے رہنے والے مسلمان نہیں بلکہ وہ وفاداران رسول جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نیند کی اوقات کیا ہے, ہم تو آپ کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں. اور واقعی وہ جان قربان کرتے ہیں. یہ جلسے والی پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نعرے والی پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حلوہ پراٹھے اور بریانی کھا کے نبی کے نام پہ ٹائٹ ہونے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ مومنین ہے جسے شیخ
شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جس کو سیدنا غریب نواز اجمیری کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جس کو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے صابر کلیر کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے وارث دیوا کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے شاہ برکت اللہ کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے اللہ اکبر جنہوں نے نیند کی پرواہ، اور ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر سچے مومن بن جائے۔ سچا مومن کون؟ جو مسجد میں حاضر رہے۔ سچا مومن کون؟ جو اپنی زبان سے قصداً جھوٹ نہ بولے۔ سچا مومن کون؟ جو کبھی نشہ نہ کرے، جو کبھی شراب نہ پیے۔ سچا مومن کون؟ جب بھی کوئی عورت اس کے سامنے نظر آئے تو وہ یہ سوچ کر نظریں جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ غیرت والا خدا اگر میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالنا۔ سچا مومن کون؟ جو کسی لڑکے کو بھی مرد کو بھی بدی کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ سچا مومن کون؟ جو کبھی کسی کو گالی نہ دے۔ سچا مومن کون؟ جو حرام لقمہ نہ کھائے، بلکہ مختصر یہ سمجھ لے سچا مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ بیٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ سوئے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ جاگے تو اللہ کے قانون کے مطابق۔ زندگی یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہاں اسے گانے سننے سے سکون نہ ملے، اسے مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں سے سکون ملے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ارے مرتے وقت اس انسان کو نبی کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے جس نے پوری زندگی ہیروئن کی زلف و رخسار کی باتیں سنی ہو، کسی کے لمبے بالوں پر جو فدا ہوا ہو، جو گانے سن کر کے رویا ہو، ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو سن دیکھ کر کے جو رویا ہو، انہیں کیسے دیدار ہوگا؟ نادانوں، جن کو آنکھیں بند کر کے خواب میں دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، ان کی آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے وہ جاگتی آنکھوں سے موت کے وقت نبی کا دیدار کریں گے؟ نہیں۔ پکچر کے پوسٹر دیکھنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظروں سے گھورنے والوں، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ پہ کلمہ آ جائے، بلکہ جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے جوان ہیں، کتنے مرد ہیں جو اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ اللہ کی غیرت اور اللہ کے عذاب کو سامنے رکھ کر حیا کا پیرا بٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی آج ہماری آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں؟ سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی کی تراش خراش سے کوئی سچا مومن نہیں ہوتا۔ مومن کا تعلق کپڑے سے نہیں ہے، مومن کا تعلق داڑھی کی تراش خراش سے نہیں ہے، مومن کا تعلق خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں ہے، مومن کا تعلق تقوی والے دل سے ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، اپنے اندر ڈوب کر سوچو کیا ہم سچے مومن ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ جن کی سالیاں ان کی پاپ کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکے، کیا وہ سچے مومن ہیں؟ جن کی گلی کی بھابیاں جن کی پاپ کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکے، کیا وہ سچے مومن ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ گلی میں کھیلنے والی ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی 7 اور 6 سال کی بچیوں کو جو قوم پاپ کی نظر سے دیکھے، کیا وہ سچے مومن؟ نہیں۔ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آج آنکھیں اتنی گندی اور پاپی کر لی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرتے وقت انسان کی پوری زندگی کا اینڈ ہوتا ہے تو جو اس نے دنیا میں سب کچھ کیا ہے اس کے دماغ میں وہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ آسان زبان میں سمجھاؤں، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہو تو آپ کی دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ جو دن بھر آپ نے کیا ہے، صحیح ہے؟ جو دن بھر آپ نے کیا ہے نیند کے وقت وہی گھومتا ہے۔ بس یہی موت ہے جو زندگی بھر کیا ہے، موت کے وقت وہی گھومتا ہے۔ یہی سب کرتے تھے نا؟ اپنے موبائل کی گندگی کا تصور کرو اور پھر روح کے نکلتے وقت کا تصور کرو۔ دن بھر گالی
गलोच करने का तसव्वुर करो। और मौत के वक्त एक शख्स मर रहा था, किताबें भरी हुई है इस पर। एक शख्स मर रहा था, मरते मरते कह रहा था वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। मैं तो लोगों को कहता हूं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों कब तक पाप करोगे, मरना नहीं है। अरे रसूलुल्लाह की वफा में मर जाओ। जन्नत बहुत छोटी चीज है, नबी तुम्हारे घर चल के आएंगे, नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? अरे नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? नबी जहां कदम रखते उन जर्रों में करोड़ों जन्नतें सिमट आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक। जन्नत कनीज है दरे मुस्तफा की, सब जन्नत के मुतलाशी है और जन्नत पूछे मुस्तफा की कनीज बन करके आई। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामने में उन्हें दूल्हा बना के भेजना था, बस में इनका में। और उसी का एक मिसरा है, हजारों जन्नतें आई उतर कर कुएं जाना में। जन्नत क्या चीज है? जिसके घर में चल के मुस्तफा जाने रहमत आए, अब उसे जन्नत की हाजत क्या है? जन्नत बहुत बड़ी चीज है नबी के सामने। अरे बहुत बड़ी चीज है। जिस नबी ने माँ के कदमों में जन्नत को समेट कर रख दिया हो, जब उस नबी के कदम किसी के घर में आ जाए तो फिर जन्नत उसकी कनीज न बन जाए। बल्कि जिनको नबी की वफा मिल गई वो तो बड़े फख्र से कहते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर, सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और जहां तक बात है, एक हूरे जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह मैं किसके लिए हूं? तो आका कहते हैं बिलाल के लिए। और वो भी मैंने कह दिया, पता नहीं बिलाल कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए कि आशिकों को हूरों से क्या काम है? हूरों का मामला तो ये जाहिद और खतीबों को है, वरना वहां तो आशिक कहता है, आशिक क्या कहता है सुन ले। वहां हूर और नहर और कौसर और सलसबील और ये और वो सब अपनी जगह हकीकत है, लेकिन आशिक कहता है मुझे कौसर का जाम चाहिए, मुझे चाहिए कौसर का जाम ना, नहीं चाहिए। ये आशिक की हिम्मत है कहने की। और कैसे नहीं चाहिए और कब नहीं चाहिए? आशिक कह रहा है शरबत न दे, कौसर का शरबत न दे, न दे, शरबत न दे, न दे, तो करे बात लुत्फ से। महशर में कोई कौसर पी रहा है झूम के, ओ पी लो प्यासो तुम प्यासे हो कौसर के, तुम कौसर पियो। हम क्यों आए हैं? शरबत न दे, न दे, तो करे बात लुत्फ से। ओ मेरा महबूब, जब सबको शरबत पिलाया जा रहा हो कौसर का, हमसे सिर्फ प्यार से बात कर ले, बस प्यार से बात कर ले। तो क्या हो? शरबत न दे, न दे। मुझे इतना लुत्फ आ रहा है अभी, कैसा लग रहा है, हाय हाय हाय। बस बात महसूस करने की है। बरेली का ताजदार क्या कह रहा है? शरबत न दे, न दे, क्या गैरत इश्क है। शरबत न दे, न दे, तो करे बात लुत्फ से। शरबत न दे, न दे, तो करे बात लुत्फ से। ओ ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहद हो, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है? ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है? आशिकों को कौसर में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब की बातों का जाम पीने में आता। इसी को लेकर सईद एजाज कामतवी अल्लामा ने कहा था, कौसर की जानिब हम नाही तक बए। क्या बात है, क्या बात। कौसर की जानिब हम नाही तक बए। वो जो तकना है तकेगा कि आशिक का मिजाज भी है। कौसर की जानिब हम नाही तक बई, हमें देहो नैनन का जाम,
اے پیارے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ حق چندہ کرے تم کا سلام اے پیارے نبی تارے گگن لے تمہارا نام اے پیارے نبی ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ شمس و قمر تمہرے غلام اے پیارے نبی اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے دنیا کرے تم کا سلام اے پیارے نبی کوثر کی جانب ہم نہیں تک رہے ہمیں دیکھو نینن کے جام میں کتنی تاثیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق سبحان اللہ بہت عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات کہوں عاشق کی بات جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا بس بات ختم کر دو بس بات ختم کر دو اگر یہاں عاشق بیٹھے تو بات جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا تو عاشق کسی غیر محرم عورت کو کیسے تک سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حق ہے حق ہے حق ہے کیا جب بات ہے کیا بات کوثر کو تکنا غیرت عشق کے خلاف ہے جی تو کسی عورت کو تکنا یہ کون سا عشق رسول ہے حق ہے یا تو تکنے والا منافق ہے کیا بات ہے حق ہے یا تو تکنے والا منافق عشق نہیں کر رہا ہے وہ منافقت کر رہا ہے اور جو منافق ہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عشق بہت باغیرت ہوتا ہے عشق بہت باغیرت دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا تو سنگ ہو جا ارے عشق کسی کو تکنے نہیں دے اور جو تکتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا اور جو عاشق ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا آپ بتائیں میں نے بہت بڑی بات کی ہے علماء محسوس کر چکے اس بات کو کہ جب عاشق جنت کو نہیں تکتا عاشق جنت کی حور کو نہیں تکتا تو عاشق کسی عورت کو کیسے تک سکتا ہے میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عشق کے عنوان پہ محنت کر لو پوری دنیا سدھر جائے جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے محلے میں جو وہ نشہ نہیں ہوتا تھا جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں زنا نہیں ہوتا تھا جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں سود نہیں کھایا جاتا تھا جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے یہاں داڑیاں مڈانے کا رواج نہیں تھا جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے یہاں سیریل اور فلموں کا تصور نہیں تھا کیونکہ عاشق اتنا باغیرت ہوتا ہے وہ کسی کو تکتا ہی نہیں اس کو محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام ہی نہیں رہتا اور جس کو جب محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام نہیں رہتا تو پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے وہ صرف مرتے وقت زیارت نہیں کرتا بلکہ ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے آپ کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیدار نہیں ہوتا میں نے کہا عاشقوں کو ہوتا ہے منافقوں کو نہیں ہوتا کیا بات ہے حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو منافق اعتقادی نہیں کہہ رہا ہوں اور پہلی بات تو میں آپ کو کسی کو کہہ بھی کچھ نہیں رہا ہوں میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اگر کوئی عاشق ہو جائے نا بریلی کا عاشق کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشیر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی لہر ہے وہی بحر ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی عاشق ہو جائے گلاب دیکھے تو گلاب نہ دکھے گلاب میں اس کو چہرہ مصطفیٰ نظر آئے لہر دیکھے تو لہر نہ دکھے لہر میں چہرہ مصطفیٰ نظر آئے بہر دیکھے تو بہر نہ دکھے بہر میں جلوہ مصطفیٰ آپ ہو سکے تو میرے جانے کے بعد مذاق اڑا لینا لیکن جس دن عاشق بنو گے میری بات کی تصدیق ضرور کرو گے اس لیے کہ جب یار دل میں بستا ہے تو ہر جگہ یار ہی نظر آتا ہے اسی لیے تو صوفیہ کے یہاں وحدت الوجود کا نظریہ ہے وحدت الوجود اسی لیے ہے کہ وہ بٹے باز لوگ نہیں تھے وہ خدا وہ شناس لوگ تھے وہ خدا کی معرفت رکھنے جدھر نظر اٹھائی یار کا جلوہ دکھا تو کہا وحدت الوجود ہی حقیقت ہے عقیدے کی یہی تو بات ہے وہی جلوہ شہر بشیر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی لہر ہے وہی بیر ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے بیٹا کہہ رہا بل وہ مزید دوسرے مقام پہ کہتا
کہتے ہیں، بلکہ بیٹا کہہ رہا ہے ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ میں کیا کیا باتیں عرض کروں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ایک شخص مرنے لگا، میں بات دور 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 جا رہی ہے، اصل عنوان کی طرف آ جاؤں۔ ایک شخص مرنے لگا تو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی، وہ حمام والی۔ مرنا ہے، زنا کرنے والوں مرنا ہے، حرام کھانے والوں جو لقمہ حرام کھاتے ہو، یتیموں کا مال، سود، جوا، چوری، مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اور مرو گے تو ساری دولت چھوڑ کے جاؤ۔ فرعون کیا لے گیا ساتھ؟ 500 سال تک حکومت کرتا رہا۔ لوگ 5 سال حکومت کر کے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ 500 سال تک حکومت کرتا رہا فرعون۔ یزید تو بہت کتے کی اوقات کا تھا، اس نے تو 3 سال بھی مکمل حکومت نہیں کی۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، کوئی گالی نہیں، میرے جذبات ہیں۔ جتنا یزید کو میں جانتا ہوں اس دن تمہیں بتا دوں گا تو تم یہ اس کو کتا نہیں بولو گے، بولو یہ کتے کی توہین ہے۔ جس نے ام المومنین سیدہ مولانا کہہ رہے تھے، سید صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رسول اللہ کی بیویاں کبھی نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اپنی ماؤں کے متعلق۔ یزید وہ کتے کی اوقات کا انسان ہے جس نے ام المومنین کو گالی دی ہے، اور جو گالی دی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس کو میں نہیں بول سکتا وہ جملہ، کیونکہ میری ماں کا معاملہ ام المومنین کا معاملہ ہے۔ اس نے ام المومنین کے بارے میں جو کہا ہے، بہت جب دماغ میں بات آتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس بدبخت تو پاپی نے بہت گندی بات کہی ہے۔ یہ ہے وہ یزید جس کے لیے لوگ وکالتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا گندا آدمی، بڑا گھنونا، جس نے اپنی سوتیلی ماں کو تک پاپ کی نظر سے دیکھا۔ باپ کو بڑھاپے میں اس نے ترسایا، ستایا، بڑے صدمے دیے۔ سوتیلی بہنوں کو اس نے پاپ کی نظروں سے دیکھا، محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور 3 سال سے کم زیادہ حکومت نہیں کر سکا۔ وہ 500 سال اس نے حکومت کی، جس کو فرعون کہتے۔ کیا لے گیا ساتھ میں؟ کیا لے گیا؟ کچھ۔ نمرود سینکڑوں سال حکومت کی، کیا لے گیا نمرود ساتھ میں سینکڑوں سال حکومت کر کے؟ کچھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ جس نے تاج محل بنایا کیا لے گیا ساتھ؟ حالانکہ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں لے گیا۔ کچھ ہم کیا لے جائیں گے؟ بھول گئے موت کو؟ موت بہت خوبصورت ہے سچے مومن کے لیے، اور موت بہت خطرناک ہے نبی کو اذیت دینے والوں، کلمہ پڑھ کے نبی کا دل دکھانے والوں کے لیے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھ کر کے لطف اندوز ہونے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں کتاب میں، ایک شخص کو موت آ رہی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، تو بولتا ہے وہ حمام والی کتنی اچھی، ہوش نہیں ہے، زبان پہ جاری حمام والی، اور حمام والی کتنی اچھی، یہی کہتے کہتے مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آج توبہ کر لو میرے بھائی، ہمیں بھی مرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بری موت سے بچائے، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ، جب یہ دعا کرتے تو کیا دماغ میں ہوتا ہے بری موت سے؟ ایکسیڈنٹ میں نہ مروں، کیونکہ یہ بری موت ہے، اسی کو بری موت سمجھتے ہو؟ ایکسیڈنٹ میں مرنا بری موت نہیں ہے۔ مومن ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے اس کی موت تو ایکسیڈنٹ میں ہوئی، وہ کتنی بری موت مرا، کتے کی موت، لوگ کہتے کتے کی موت مرا۔ ارے استغفر اللہ، مومن حادثے میں مرا، شہید مرا۔ عورتیں، کوئی عورت بچے کو جنم دیتے دیتے مری تو عورتیں باتیں کرتی، استغفر اللہ کتنی بری موت اس کو آئی۔ اللہ کے رسول یہ جہالت کی وجہ سے بکتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرے گی نا، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہید ہے وہ، بے حساب جنت میں جا رہی ہے۔ جو بچے کو جنم دیتے مرے، لوگ اس کو بری موت کہتے، تو بری موت کیا ہے؟ تو کہا کہ گھر جل رہا تھا، جلتے جلتے وہ بھی جل گیا، مر گیا۔ کتنی بری موت مرا کہ وہ جلتے جل کے مرا۔ حضور فرماتے ہیں جو جلتے ہوئے مرا، یعنی خودکشی نہیں کی، حادثے میں جل گیا مر گیا، وہ بھی شہید کی موت مرا۔
جو پانی میں نہا رہا تھا ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید کی موت مرا، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید کی موت مرا، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر بری موت کون سی؟ بری موت کون سی ہے؟ بری موت یہ ہے جو بندہ اللہ کی وفا سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو اور غفلت میں اس کو موت آئے، یہ موت بری موت ہے۔ سب سے بری موت یہ موت ہے۔ لوگ حادثے کو بری موت کہتے ہیں، لوگ جلنے کٹنے کو بری موت کہتے ہیں، نہیں، غفلت کی موت بری موت ہے، زبان پہ کلمہ نہ آئے یہ بری موت ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو جب یہ دعا کرو کہ اللہ بری موت سے، تو جو پوری زندگی غافل رہا، مرتے وقت اس نے کون سے سرخاب کے کپ پر اس میں لگ جانا ہے کہ وہ اچھے سے مرے گا، نہیں، جب وہ مر گیا نا یہ کہتے کہتے کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، تو مر تو گیا تو لوگوں کا افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس کے دوستوں سے پوچھا یہ حمام والی کا کیا میٹر ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت کوئی رستہ ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ رستہ کیا، اس کو نہانے کی حاجت تھی، وہ حمام ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے سفر میں لوگ چلتے تھے تو مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے تو حمام بنے ہوتے تھے، لوگ حماموں میں نہانے جاتے، تو اس عورت کو حاجت تھی نہانے، اس نے پوچھا حمام کدھر ہے؟ اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے کہا حمام ادھر، اور اپنے کمرے میں بلا، اب بلایا اپنے کمرے میں تو کچھ حمام تو تھا نہیں وہاں، تو اس کو زنا کی دعوت دی۔ وہ عورت ہوشیار تھی، سوچا کہ میں مسافرہ ہوں، اس سے بچ نہیں سکتی، تو اس نے کیا کہا، ارے تم زنا کی دعوت دیتے ہو، اس کا شوق تو آپ سے زیادہ مجھے ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، اگر مجھے کچھ کھلا دو تو پھر مزہ آئے گا زنا میں۔ یہ سوچنے لگا کہ واقعی یہ تو مجھ سے زیادہ بدکار ہے، تو یہ چلا گیا کھانا لانے۔ ادھر وہ کھانا لانے گیا اور وہ عورت اپنی آبرو بچا کر ہوشیاری کے ساتھ نکل کے چلی گئی۔ جب چلی گئی تو یہ پوری زندگی دوستوں میں کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام، یعنی جو کہتا تھا وہی کہتے کہتے مر گیا۔ آج کچھ لوگوں کا گالی دینا تقیہ کلام ہے، کچھ لوگ گالی بات بات پہ گالی دیتے ہیں۔ غریب نواز سرکار کا فرمان ہے جو دنیا میں گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گی۔ اللہ آج نہیں، گالی بہت آسان، بلکہ میں تو دیندار لوگوں کی بھی گالیاں سن رہا ہوں آج کل۔ بھائیوں ہم کس کے سامنے اللہ والے بنے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اپنی تنہائیاں درست کرو، اپنی تنہائی۔ لوگوں کے سامنے تو نچنیے بھی سچ سنور کے ادب سے بیٹھتے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی وہ دیکھو۔ لوگوں کے سامنے ولی جیسی باتیں کرنے والوں اور تنہائی میں شیطان بنتے ہو۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اللہ والے تو ایسے گزرے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میں نے کل بیان کیا دوپہر میں ایک جگہ، تو ایک دوست نے کہا ذرا یہاں بھی اس کا ذکر کر دینا۔ اللہ والے کیسے تھے، کیا اللہ والے تھے۔ آج گالیاں لوگ دیتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ گالی کبھی کسی کو دیتے ہوئے سن لو تو جیسے زبان میں کچر کچر لگتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے مجھے ایسے محسوس ہو۔ اللہ کا شکر ہے مہینوں مہینوں گالی سننے کا موقع نہیں ملتا، جب کبھی گالی کان پہ آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کوئی معاذ اللہ اپنے تقوی کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ہم تو سب سے گرے پڑے لوگ ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کوئی گنہگار اور گرا پڑا ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مومنین بخشے جائیں گے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں، بہت گنہگار۔ لیکن ایک بات کہوں کہ کچھ زندگی گزارنے کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے، وہ مفتی اور حکیم تھے۔ ایک غیر مسلم ان سے ملنے کے لیے آیا یا دوا لینے کے لیے آیا، تو بندہ نواز کی موجودگی میں وہ حکیم جن کا نام صدر الدین تھا، مفتی تھے، انہوں نے وہ دوا لینے کے لیے جو شخص ہے اس کا نام بنو تھا، بنو، تو کہا ابے بنو ابھی جا، بعد میں آنا، ابھی مہمان ہے، ابے بنو بعد میں آنا۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ یہ اللہ والے لوگ، صرف وظیفے سے ولایت نہیں ملتی، بہت محتاط زندگی ہوتی ہے تب ولایت۔
آج کل لوگ کسی کے بھی سر پہ امامہ دیکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح دیکھتے ہیں اور میک اپ ویک اپ دیکھتے ہیں، کپڑے دھپڑے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ تم نے دی ہے ولایت؟ کیا بات، تم ٹھیکیدار ہو ولایت کے؟ صرف مرید کی ڈیفینیشن جو غریب نواز نے بیان کی ہے وہ بیان کر دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ غریب نواز فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں سچا مرید صرف وہی ہے کہ اگر 27 سال تک وہ جیے تو 27 سال تک گناہ کا فرشتہ گناہ نہ لکھ سکے، جب اس منزل پر کوئی پہنچتا ہے تب وہ سچا مرید کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب چشتی سلسلے میں 27 سال جینے والے کے گناہ کو گناہ کا فرشتہ نہ لکھے تو وہ سچا مرید ہوتا ہے۔ جب سچے مرید ہونے کے لیے سلسلہ چشتیہ میں یہ شرط ہے تو سچا پیر ہونے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ اور سچے پیر ہونے کے لیے شرط اتنی کڑی ہے تو پھر ولی ہونے کے لیے کیا شرطیں ہوگی؟ بچوں کا کھیل ہے ولایت، اچھی نعت پڑھی او یہ ولی، اچھی تقریر سنی تقریروں سے ولایت ملتی ہے، اماموں کے خوبصورت پیٹ سے ولایت ملتی ہے، خوبصورت جبوں سے ولایت ملتی ہے؟ نہیں میرے عزیز، ولایت ایک الگ، خدا کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں۔ اور ولیوں کی زندگی سمجھو، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو ولی کہہ کر اپنے بڑے ولیوں کے کردار کو مشکوک مت کرو۔ اگر آپ مجھ جیسے بندے کو ولی کہو گے نا تو مجھ سے غلطی ہوگی، اس غلطی کو دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایسا ہوتا ہے ولی، تو یہ جیسا ہے ایسے ہی غریب نواز بھی ہوں گے۔ کر دیا نا مشکوک اپنے ولیوں کو، کر دیا نا، اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے سنی ہوئے تھے۔ نہیں بھائی، ہم تو پہلی بات کسی کی ولایت کو ڈکلیئر کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں۔ ہم ولی صرف اس کو کہیں جس کو امت کے سارے لوگوں نے ولی کہا ہے، باقی مقرر کہے، ناظم کہے، ناظم کو حق ہی نہیں ہے کسی کو ولی کہنے، اس لیے کہ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو ولی کہہ رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا بھی ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی ولی کو پہچانتا ہے، تو تم کسی کی ولایت ڈکلیئر کر رہے ہو تو کیا تم ولی ہو؟ بہت معافی کے ساتھ استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، ولایت بانٹتے پھر رہے ہو۔ اور اگر مجھے ولی کہا جا رہا ہے میں ولی نہیں ہوں تو مجھے کہنا چاہیے میں نہیں ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ولی نہیں تھا، لوگ تجھے ولی کہتے تھے، تو نے عزم کیسے کیا؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولا کر، ولی کی تعریف اگر بیان ہونے لگے تو پھر پتہ نہیں بات کہاں جائے۔ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جلدی ختم کروں گا لیکن بات تو دور سے دور جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، میں ابھی اپنے عنوان پہ نہیں آیا لیکن اب چلے میں کہیں نہ کہیں سمیٹتا ہوں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو، یہ ولی کی احتیاط نہیں ہے، یہ مفتی کی احتیاط بتا رہے ہیں بندہ نواز، ہے نا؟ یعنی مفتی کیسا ہونا چاہیے بندہ نواز بتا رہے ہیں۔ اب جب مفتی صاحب اتنے محتاط ہوں گے تو ولی کتنا محتاط ہوگا، ہے نا؟ اب بندہ نواز کرے مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو، ابے وہ مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب ان کے پاس بڑی دلائل تھے، مفتی بہت دلیل والا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ دیا حضرت وہ کافر تھا نا اس لیے میں نے اس کو ابے بول دیا، کافر تھا تو ابے بول دیا۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، بندہ نواز کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مسلمان ہو، ایک مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کافر کو بھی ابے بولے؟ توجہ ہے؟ اب بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر سمجھا دوں تو میں کامیاب ہوں۔ جب کسی کافر کو بھی، توجہ، اگر میں سمجھا لیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اگر کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، یہ شان ایمانی اور غیرت ایمانی کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کو بھی ابے بولے۔ جب کافر کو ابے نہیں بول سکتے تو پھر صحابی کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مومن کافر کو ابے نہیں بول سکتا
تو پھر مومن صحابی کی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ بتائیں نا، آج کل کے چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام کا حساب کتاب کرنے بیٹھے، وہ تو ایسے تھے۔ تم حساب کرو گے؟ اگر نماز کی شرطیں پوچھ لو تو نہ بتا سکو، ہے نا؟ نماز کی شرطیں نہ بتا سکو، نماز کے فرائض نہ بتا سکو، اور حساب کتاب کرنے میں 1450 سال پہلے سارا میٹر جو کلوز ہو کر کے کتابیں بند ہو چکی ہے، اب وہ کتابیں 1450 سال کے بعد انڈیا پاکستان کے مسلمان کھول کے بیٹھے۔ انہی کو اتنی فرصت ہے، ان کے علاوہ عالم عرب میں کوئی یہ فتنہ نہیں ہے، عرب کی دنیا میں یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اور یہ صرف کسی نہ کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، صحابہ اتنے معاذ اللہ معمولی ہو گئے کہ وہ چھوکرے جو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ سنا سکے، وہ صحابہ کا حساب کتاب کریں گے کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کن کے کہنے پہ؟ وہ یوٹیوب کے نابالغ محققین جن کو حکومتوں نے ایجنٹ بنا کر مسلمانوں میں لڑانے کے لیے کھڑا کیا ہے، ان کے کہنے پہ، جن کو صحیح اردو بولنا نہیں آتا، جن کو عربی عبارتیں عربی تو دور کی بات، جنہیں اردو صحیح بولنا نہیں آتا، جن کو اپنے کافر باپ داداؤں پہ فخر ہے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، ان کا سن کر کے آج میرا انڈیا پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ارے پاگل ہوئے ہو؟ جب ایک عام مومن جنتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دنیا سے لے گیا وہ جنت میں جائے گا۔ 1450 سال کے بعد جو پیدا ہوا وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جائے تو جب وہ جنت میں جائے گا تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا باتیں کرتے ہو بھائیو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بھی سن لو، جو صحابہ کی گستاخی کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا کلمہ۔ قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا، قاضی عیاض اندلوسی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھ، کہا میں باتیں کر لیتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتا، کہا وجہ؟ کہا جو صدیق اور فاروق کے گستاخ تھے نا، میں ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا، وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھوں، جو صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے گستاخی نہ کرے، جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو صدیق و فاروق کی گستاخی کرے ان کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ مرنا ہے بھائیوں۔ تو میں جاتے جاتے بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک آپ نے مومن کی موت سن لی، کامل مومن کی موت، حضور لینے آتے ہیں، پھر قبر میں بھی حضور کی زیارت ہوتی، اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں حضور ہی کی نہیں ہوتی بلکہ قبر کے اندر رشتہ دار بھی آتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا یہ باتیں بھی ہوتی ہے کہ میرے انتقال کے وقت وہ فلانے کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو ابھی اس کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، کتاب پڑھنے جا کر کے آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ تک باتیں ہوتی ہیں، وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ فلانی کیسے ہے، اس کا کیا حال ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہے۔ یعنی قبر کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ قبر ایک کائنات ہے، اور قبر جس کو 2 گز زمین سمجھتے ہو نا، وہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبر اتنی بڑی ہوتی ہے، مومن کی قبر اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا ماں کے پیٹ کے سامنے تمہاری دنیا بڑی ہے۔ توجہ، ماں کے پیٹ کے سامنے تمہاری دنیا جتنی بڑی ہے، تمہاری دنیا کے سامنے تمہاری قبر اتنی بڑی ہے۔ اب بتاؤ دنیا اتنی بڑی ہے تو قبر کتنی بڑی؟ لیکن یؤمنون بالغیب، اور قبر میں جو ہے وہ یہ ایسے آدمی مرا پڑا نہیں رہتا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے قبر میں نہریں بہتی ہے، مومن کی قبر میں جنت کے درخت لگے ہوتے ہیں، اور قبر میں آنا جانا بھی لگا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ تو میں نے حدیث پڑھ دی، حدیث کے علاوہ ایک بات بتاؤں آپ کو، سن لیجئے ذرا، سن لیجئے۔ کبھی حضور آتے ہیں، کبھی قبر والا حضور کے پاس جاتا ہے۔
کبھی پیر صاحب آتے ہیں، کبھی قبر والا پیر صاحب کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. کائنات ہے وہ ایک الگ کائنات، عالم برزخ ہے. عالم برزخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ضدی بادشاہ ہندوستان کی قبروں کے حوالے سے شک کا شکار ہوا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جس قبر پہ جاؤں گا، سلام کروں گا اور جواب آئے گا تو ٹھیک، قبر رہنے دوں، اور اگر سلام کا جواب نہیں آیا تو اکھاڑ کے پھینک دوں گا. سب طرف گئے، سلام کیا، جواب آیا، سلام کیا، جواب آیا. اتفاق سے غریب نواز کے یہاں ہے. اب غریب نواز کا مزار تو ایسا اوتھینٹک اور مستند ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری دنیا کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں کہ غریب نواز یہاں تشریف فرمائے. الحمدللہ. یہاں آئے تو سلام کیا، جواب نہیں آیا. دوسری بار سلام کیا تو بھی جواب نہیں آیا. تیسری بار سلام کیا تو بھی جواب نہیں آیا. کچھ دیر سے آیا. دو مرتبہ میں تو کچھ ٹھہرا ہوا تھا. تیسری بار میں جب تاخیر ہوئی تو ایسا لگا کہ یار اب تک تو ہم دھوکے میں تھے کہ جس کو سب سے بڑا مزار مان رہے تھے، نہیں کچھ نہیں ہے. لیکن تاخیر سے جواب آیا. بہت رویا بادشاہ، رو کے کمرے پہ گیا، روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں غریب نواز کا دیدار کیا. غریب نواز سے کہ سرکار آپ نے تو آزمائش میں ڈال دیا تھا، مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھ جاتا تو کیا کروں. میری قبر میں جب تو آیا قبر پہ سلام کرنے تو اس وقت تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہوئے تھے. تو میں نانا جان سے باتیں کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ تیری طرف میری توجہ ہی نہیں ہوئی. پھر نانا نے فرمایا کہ بڑا ضدی ہے، جواب دے دے ورنہ یہ تیری قبر کو نقصان پہنچائے گا. سو میں نے نانا کے کہنے پر تجھے جواب دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے؟ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ قبر کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، مانو تو ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور قبر میں یہ لوگ سوچتے نا، ارے اتنے 100 سال کیسے سوئیں گے، تھک جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ 100 سال 200 سال اوپر چل رہے ہیں. اندر تو چند سیکنڈ کی بات ہے بس. اندر کا ایک سیکنڈ یہاں کے ہزاروں سال سے زیادہ ہے. آپ قبر کی دنیا پڑھیے، بہت ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے بہت محنت کی ہے. شرح الصدور کو پڑھ لیجئے. بس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کتاب کو پورا پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ موت کتنی خوبصورت ہے. اور پھر سن لیجئے، یہ قبریں جو پرسکون ہیں، اب اینڈ کر رہا ہوں بات کو، یہ جو قبریں پرسکون ہیں تو یہ پرسکون قبریں تمہیں دھوکہ نہ دیں. اس قبر کے اندر جیسے جنت کے میوے ہیں، جیسے نہریں ہیں، جیسے ملاقاتیں ہیں، جیسے راحتیں ہیں، آرام ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے. اس لیے اوپر کا پرسکون اندر تمہیں دھوکہ نہ دے. بہت سارے لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں. جلدی 2-3 باتیں. عذاب قبر، اندر عذاب بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اوپر پھول ڈالتے ہیں، نیچے پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے ایسے گز مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے کن کن کو عذاب ہوتا ہے. میں جلدی سے 2-4 باتیں پڑھ دوں. رحم کرو اپنے آپ پہ. اللہ غیور ہے، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، غیور بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عذاب قبر برحق ہے. عذاب قبر ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں بہت بڑی باتوں پر عذاب قبر صرف نہیں ہوتا، بہت چھوٹی باتوں پر بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور صحابہ نے پوچھا آقا کن کن باتوں پہ عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ تر قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتے ان پر عذاب ہوتا ہے. یعنی جو پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں نا، پیشاب کے چھینٹوں پہ نہیں بچتے ان پر عذاب ہوتا ہے. فرمایا جو چگلی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ان پہ بھی عذاب ہوتا ہے. جو غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان پہ بھی عذاب ہوتا ہے. آج تو میں دیکھ رہا ہوں یہ تینوں چیز جن کی وجہ سے قبروں پر عذاب ہوتا ہے لوگ نہیں بچ پا رہے ہیں. پیشاب کے چھینٹے، اللہ اکبر، بیت الخلا میں بیٹھے یا استنجا کے لیے بیٹھے، چھینٹے آ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، میں تو لرزتا ہوں. حدیث یاد آئی، لرز گیا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. ایک صحابی کا وصال. صحابی پہلے بتا دوں ہمارے عقیدے میں صحابی کس کو کہتے ہیں. صحابی کا مطلب جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی. کیونکہ رسول اللہ کی زبان نے جنت بتائی تو رسول اللہ کی زبان نے صحابہ کو جنتی بتایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا یعنی جنت کا وعدہ کیا. اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کے لیے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس جنت میں نیچے نہریں بہ رہی ہو. انشاءاللہ جنت میں تو میں اور تم بھی جائیں گے. وہ تو صحابہ ہیں. صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں. اگر اجمیر شریف والوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو میں تمہارے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر یہاں سب سنی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جملہ میرا سن لو اور اپنے دماغ کا دریچہ کھول لو. ارے جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت 2 درہموں پہ بیچنے کا اختیار رکھتا ہے سبحان اللہ. جو جعفر صادق کا مرید ہو جائے وہ بہلول جنت بیچنے کا پاور رکھتا ہے تو وہ صحابہ جو جعفر صادق کے نانا کے مرید تھے کیا وہ جنت میں جانے کے بھی حقدار نہیں ہے؟ سبحان اللہ. لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نبی کو مانو گے کہ نہیں مانو گے اور نبی کو مانا کہ نہیں مانا. ارے جب نبی کا نواسہ اتنا پاورفل ہے کہ جو اپنے مرید کو جنت بیچنے کے قابل بنا دیتا ہے تو نبی کے مریدوں کا حال ہے. صحابہ نبی کے مرید ہیں. صحابہ نبی کے مرید اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی. اب اگر آپ بہلول دانا کا جنت بیچنے والا واقعہ مانتے ہیں تو پھر وہ بھی مانو نا. بہلول کیا بتائے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بہلول کوئی پاگل نہیں ہے. اصل میں یہ مرید تھے امام جعفر صادق. بہلول دانا سبحان اللہ. امام جعفر صادق کے مرید تھے. اور امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم. ظاہر سی بات ہے جس پیر کا آدمی مرید ہوگا تو بیٹے کو تو چاہے گا نا. پیر کے گلی کے کتے کا ادب کرتے ہیں نا تو پیر کے بیٹوں کا کتنا احترام. یہ آج کل کے مرید ہے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ادھر کپڑا پکڑے ادھر بھاگے اور ایک ایک آدمی 10 پیروں کا مرید ہو رہا ہے. اور علامہ انصار خوش ہو رہے ہیں کہ میرے مرید زیادہ ہیں. علامہ صاحب کوئی مرید ہی نہیں ہے. ان کے مرید ہونے پہ کیا خوش ہونا بھائیو. جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتے وہ پیر سے کب وفا کریں. اور ان مرید لوگ کے لیے ہم آپس میں جھڑ رہے ہیں. علامہ انصار جھگڑا کرے یہ میرا مرید یہ میرا مرید یہ تیرا سلسلہ بڑا. علامہ صاحب اپنے دونوں بیوقوف بندے ہیں. یہ ماں باپ کے وفادار نہیں اپنے وفادار ہوں گے. ان کے چکر میں اپنے آپس میں لڑیں گے. یہ مرید آگے کہتا ہے حضرت آپ کے بارے میں امین القادری نے یہ کہہ دیا اور علامہ انصار نے کہا. علامہ انصار کو چاہیے امین القادری کو چاہیے. ایک مرید تھا چگل خور. ایک بہت بڑے عالم تھے وہ موٹے تھے بہت موٹے تھے. یہ مرید اتنے بدماش ہوتے ہیں نا بعض کہ یہی جھگڑا لگاتے ہیں پیروں. ہاں اگر مرید کی سننا شوہر بیوی کی سننا چھوڑ دے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو. شوہر بیوی کی سننا چھوڑ دے گھر میں کسی بھائی سے جھگڑا نہ ہو. اور پیر لوگ مرید کی سننا چھوڑ دے تو کبھی پیروں میں جھگڑا. اچھا یہ اتنے نالائق قسم کے لوگ ہوتے جھگڑا لگانے والے. یہ لڑاتے ہنستے بھی ہیں. میں تو کہتا ہوں کچھ ایجنٹ لوگ ان کو چھوٹے بڑوں کو لڑانے کے. ہاں لیکن سن لیجئے بات آئی. میں بزرگ پیر لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. انصار صاحب میری بات کر رہا ہوں بھائی. ورنہ آپ کہیں گے کس کو بول کے کہ میں کسی کو نہیں. یہ میرا بھائی ہے اور میں بچپنے سے بہت پیار کرتا ہوں. میرا بہت بچپنا تھا تب ہم ان کو مالیگاؤں بلاتے تھے تقریر کرنے. علامہ انصار صاحب کو ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب کو
جب میری شروعاتی دن تھے نا تو اس وقت ہم لوگوں کے یہاں مقرر لوگ بہت کم تھے، تو ہم ان کو بلاتے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو حضور مفکر اسلام کی یاد دلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہماری محبتیں بہت پرانی ہیں، اور ہم اللہ پاک کتنا ہی نوازے، ہم اپنے نہ پرانے دنوں کو بھولتے ہیں نہ پرانے دوستوں کو بھولتے ہیں۔ جو پرانا دن بھول جائے وہ بے اوقات لوگ ہوتے ہیں، اور جو پرانے دوستوں کو بھول جائے وہ بے وفا لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے خون میں وفا ہے، نہ ہم پرانے دن بھولتے ہیں نہ پرانا۔ بہرحال بات نکل آئی، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہلول دانا بہت بڑا علامہ، بہت بڑا مفتی، بڑا شیخ الحدیث، اور وہ جو ابھی وہ میرا بھائی چھوٹا شکیل پہ بتا رہے وہ موٹے عالم کا واقعہ بھی کہہ رہے تھے، چلیے اس کو بھی کہہ دوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت موٹے تھے، تو ایک بدماش مرید تھا جو پیروں کو لڑاتا تھا۔ تو ایک پیر صاحب بہت دبلے پتلے تھے، ان کے پاس گیا، کہا حضرت وہ بہت موٹے ہیں نا، وہ بہت کھاتے ہیں اس لیے موٹے، چپ بدماش، علم نے ان کو موٹا کر دیا، ان کے اندر علم بہت ہے، تو علم نے ان کو موٹا کیا، کھانے نے موٹا نہیں کیا، بھاگ یہاں سے۔ اب جب یہاں نہیں چلی تو وہاں جگہ حضرت دیکھا کتنے باریک ہو گئے وہ، کہا بدماش وہ باریک نہیں ہوئے، ان کی خشیت الہی نے ان کا خون جلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لوگ کیا بات، یہ جو چھٹ بھئیے جو بیچ کے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو ایسے کاٹا جائے، لوگوں کی سنی نہ جائے۔ بہرحال تو بہلول دانا مرید امام جعفر صادق بھی کیا ہے، کیسے کیسے لوگ مرید ہیں ان کے۔ امام اعظم شاگرد، بہلول دانا مرید، سبحان اللہ لوگ ہیں بھائی، اللہ اکبر۔ امام اعظم مرید ہے امام زید شہید، اور شاگرد ہیں امام جعفر صاحب۔ اور کیسا شاگرد ہے بھائی بتاؤں؟ میں تو کچھ تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، سمجھ لو کہ آپ لوگ بہت اچھے سے جم کے بیٹھے ہو، میرے غریب نواز کی نگری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تو ہم لوگ تقریر کرنے آتے نہیں، یہاں تو سبق ہی سنانے آتے ہیں۔ جو تقریر کرنے ہیں اس کی لٹیا ڈوب گئی، یہاں تقریر نہیں چلتی، نہ تقریر چلتی نہ تکرار چلتی ہے، مرشد کے یہاں سبق سنانا ہے، آموختہ سنانا ہے۔ سرکار مسکرا دو، سند دے دو، پھر دنیا میں بیڑا پار ہے، آخرت میں بیڑا پار ہے۔ ہاں تو کیا وہی کونے میں بیٹھ کے تقریر کریں گے تو ہی غریب نواز کا دربار ہے؟ ارے ظالم، جب ابو جہل کی روح اتنا سنتی ہے تو نبی کے بیٹے کی روح کتنا سنتی ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بات، بڑے لوگ ہیں بھائیو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بہلول دانا، اور پھر بہلول دانا کے بیچ میں امام اعظم کے ذکر۔ امام اعظم پڑھنے جاتے تھے امام جعفر صادق کے پاس، 2 سال تک پڑھتے رہے۔ ایک دن امام جعفر صادق نے کہا نعمان ذرا سا وہ میرے گھر میں جاؤ اور وہ فلاں کتاب رکھی ہے لے کر آ۔ تو امام اعظم نے کہا سرکار آپ کے گھر کمرے کا رستہ کدھر ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا 2 سال سے تو پڑھنے آتا ہے اور تجھے میرے کمرے کا رستہ نہیں پتا؟ کہا سرکار میں تو ابھی تک آپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا 2 سال میں، جب آپ پڑھاتے ہو تو ادب کی وجہ سے صرف میں آپ کے قدم دیکھتا رہتا ہوں، بس قدم کے سوا میں نے کبھی چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ یہ ادب والے لوگ تھے، اور جن کا اتنا ادب امام اعظم کرتے تھے اس ہستی کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بہرحال تو بہلول جو تھے وہ امام جعفر صادق کے مرید امام موسیٰ کاظم سے بہت پیار کرتے تھے۔ موسیٰ کاظم سے حسد تھا بادشاہ کو، بادشاہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ گڑے مردے اکھاڑنا اچھا نہیں، صرف جتنا سمجھنا اتنا سمجھ دو۔ عباسی بادشاہ تھا اور وہ جلتا تھا بہت امام موسیٰ کاظم۔ کیوں جلتا تھا پتہ ہے؟ نکلتی جا رہی تو کھولتا جاؤں، اگر سننا ہے تو بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بادشاہ اور موسیٰ کاظم امام دونوں مدینہ شریف ایک ساتھ تھے، تو بادشاہ نے کہا ہم بھی نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، تم بھی نبی کے چچا کے بیٹے ہو۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میری دادی فاطمہ ہے، تیری دادی کون ہے یہ بتا۔ کیا بات ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے کہا یہی تو سیدوں کے فخر کی بات ہے نا، نسب پہ فخر نہیں، اس پہ فخر کہ دادی فاطمہ ہے۔ کہا میری دادی فاطمہ ہے، تیری دادی کون ہے؟ میری دادی کے لیے اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور تیری دادی بھی بتا۔
میری دادی فاطمہ الزہرا، جس کا نام کے بارے میں فرمایا میں نے نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور قیامت تک فاطمہ کی نسل میں جتنی اولاد پیدا ہوگی ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو کہہ رہے نبی کے چچا کا، صحیح بات ہے، تو بھی چچا کا بیٹا، ہم بھی چچا، لیکن میری دادی فاطمہ ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقات روضہ رسول پہ ہوئی، سبحان اللہ سبحان روضہ رسول پہ ہوئی تو امام موسیٰ کاظم نے کہا السلام علیکہ یا جدی، او میرے نانا آپ کو سلام ہو، اور تو بھی ہے نا کر ایسا سلام جیسا میں نے کیا ہے، کر پائے گا ایسا سلام جیسا ہم نے کیا، کر پائے گا السلام علیکہ یا جدی، نانا آپ کو سلام ہو، اور تو بول پائے گا؟ بول، تجھے تو یہی کہنا پڑے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ شرف تو صرف اولاد فاطمہ کو ہے جو جا کر کہتے ہیں نانا آپ پر سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شرف ان کو ہے۔ بہرحال بڑا جلا بنا تھا تو، اور پھر حکومت ان جناب، دیکھو حکومت کسی کی بھی رہی، دل تو لوگ ہمیشہ سے اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ مروان کی رہی تو بھی رجوع اہل بیت کی طرف، یزید کی رہی تو بھی توجہ اہل بیت کی طرف، کسی کے ولید کی رہی، سلیمان کی رہی، عبد الملک کی رہی، اللہ فلا ڈھلا سب۔ اہل بیت سے مومن ایسے محبت کرتا ہے جیسے مچھلیاں پانی سے محبت کرتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوٹیاں جیسے مٹھائی کی طرف بھاگتی ہے، ویسے عاشق اور ایمان والے اہل بیت ہر دور میں، اسی لیے کروڑوں بیٹھے ہوں، جہاں اہل بیت میں سے کوئی آ جائے سب کی توجہ اس کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بڑی مہم کے لیے ہر جگہ اللہ رسول اہل بیت کو بھیجتے تاکہ توجہ ادھر ہوگی۔ دیکھا جہاں ساری گنڈا گردی ہو رہی تھی، کس کو بھیجا؟ اہل بیت کو۔ چہرہ دکھایا، 90 لاکھ کو اپنے پالے میں لے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلی میں گنڈا گردی ہو رہی تھی، بھیجا اہل بیت کو، محبوب الہی کو۔ دربار والوں سے تک 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھوا لیے۔ وہاں کلیئر میں قاضی تبرک کتنی بدماشی کر رہا تھا، کس کو بھیجا؟ اہل بیت کو۔ قاضی تبرک بنا تھا، اور ایسا تبرک بنا کہ سارا کلیئر صابر پاک کا دیوانہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی قضاء ڈھا گئی، کس کو دیکھ کر؟ اہل بیت، اہل بیت کو دیکھ کر۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، بہت اچھی بات، ہمارے شہر کے صوفی صاحب تھے، وہ یہ شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، قاضی کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ قاضی تبرک بیچارہ تبرک بن کے رہ گیا، مسجد کے اندر دب کے ختم ہو گیا۔ سب کس کی چرچے؟ قاضی تبرک کی قبر بھی نہیں ملتی کلیئر میں نے جا کے ڈھونڈا، میں نے کہا ذرا ڈھونڈوں تو قاضی صاحب کی قبر نہیں ملی مجھے، لیکن میرے صابر کے جلوے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر دور میں امامت، سیادت، چرچے اہل بیت کے، مومنوں کی توجہ اہل بیت کی طرف۔ بہرحال اور ایک بات بتاؤں، آخری میں دجال سے لڑنے کے لیے سب سے بڑی مہم پہ جس کو بھیجا جائے گا وہ بھی خاندان اہل بیت کا فرد بھیجا جائے گا، جس کو امام مہدی کہیں گے۔ چلیے بھائی اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہے، آپ لوگ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا تھک گئے ہیں، اس لیے کہ سر شام سے سن رہے ہیں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تو بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ میں موسیٰ کاظم کو مار ڈالوں، یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم کو اس نے مار ڈالنے کے لیے بہت بہانے ڈھونڈے، لیکن نہیں، بالآخر مختصر یہ کہ اس نے جیل کر دی امام موسیٰ کاظم۔ اب موسیٰ کاظم امام کو جب جیل ہوئی تو جیل میں مدینہ منورہ سے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے پیدل مدینے تک لایا۔ امام موسیٰ کاظم بہت خوبصورت تھے، بہت 18 بیٹوں کے باپ تھے امام موسیٰ کاظم، بہت حسین، خوبصورت، جمیل، اور ان کے
دروازے پہ جو آتا تھا سب کو نوازتے تھے، اسی لیے ان کو باب الحوائج کہا جاتا تھا، اور وہ بھی بادشاہ کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ چیلنج کرتے رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے بلایا تو بہت قیمتی کپڑے اور قیمتی جوتے پہن کے گئے، تو بہت قیمتی جوتے پہن کے گئے، تو بادشاہ نے کہا تو سید ہے، ایسے مہنگے مہنگے جوتے پہنے گا تو فرمایا اسی لیے پہنتا ہوں مہنگے جوتے کہ تمہاری نظر ہمارے جوتوں پہ جمی رہے، تمہاری اوقات یہی ہے چہرے تک نظر پڑنے نہ پائے۔ امام موسیٰ ایک دن امام موسیٰ کاظم کو کہنے لگا بادشاہ او تو جوانی میں تیرے بال سفید ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم کے بال جوانی میں سفید ہونے لگے تھے، تو کہہ رہے تیرے بال جوانی میں سفید ہو گئے، تو کمزور ہے۔ کہا کمزور نہیں ہوں، میں سید ہوں، سیدوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ ستاتے ہیں تو بال ہمارے جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کو بہت بولتے تھے۔ بہرحال ایک دن اس نے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں ڈالا تو لوگوں نے اس کو چگلی کی کہ موسیٰ کاظم کے ماننے والے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ اچھا بہت لوگ ہیں، کون کون ہے؟ سب کی فہرست بناؤ، سب کی فہرست، میں سب کو مار ڈالوں گا۔ تو امام موسیٰ کاظم کے ماننے والوں کی فہرست بنی، اس میں سے بہلول کا نام بھی آیا، بہلول دانا کا نام بھی آیا۔ اب بہلول کا نام آیا تو اب سب کو پکڑا جا رہا ہے۔ بہلول کو پتا چلا کہ مجھے ہی پکڑا جائے گا، تو حضرت بہلول دانا اور ان کے ساتھیوں نے امام موسیٰ کاظم کو ایک چٹھی لکھی، کیونکہ جیل میں بھی کوئی اہل بیت کا عاشق مل گیا تھا، وہ جو جیلر ہوتے ہیں وہ عاشق، تو اس کے ذریعے چپ کے ساری باتیں پہنچتی تھی، نکلتی تھی۔ کبھی یہ جا کر کے ذرا حضرت کو بتانا، تو حضرت نے پڑھا، حضرت ہمارا وارنٹ نکلا ہے، ہم نے کیا کرنا؟ تو حضرت نے اب کچھ لکھیں گے تو بات پھیل جائے گی، حضرت نے لکھا جیم۔ کیا لکھا؟ جیم لے جاؤ۔ تب جتنے ماننے والے بڑے بڑے علامے علماء لوگوں نے دیکھا جیم، جیم کا مطلب کہ جلا وطنی، جس نے جلا وطنی لیا وہ وطن چھوڑ کے چلا گیا۔ جیم کا مطلب جاگتے رہو، وہ جاگتا رہا۔ جیم کا مطلب جنگل، جنگل میں چلے جاؤ۔ بہلول نے کیا سمجھا؟ جیم کا مطلب جنون، پاگل ہو جاؤ۔ ہوشیار تھا، اب وہ بہلول پاگل ہو گئے، اور پاگل ہونے کی ایکٹنگ کی پوری زندگی، پاگل نہیں تھے۔ اتنا بڑا آدمی ہے بہلول، وقت کا بڑا محدث، بڑا عالم، اسی لیے بہلول سے جو سوال کیے گئے بہلول نے جواب دیے۔ ابھی میں بہلول کا ذکر کرنے لگ گیا، میں کیا عرض کر رہا تھا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتا، اور اس درمیان میں بات آ گئی صحابی کی، اور پھر اب اس پہ بات ختم کر لیتا ہوں، اب زیادہ عنوان آگے نہیں بڑھاتا۔ ہمارے عمران بھائی سے بھی بڑی محبت ہے، اور آپ لوگ اجمیر شریف رہتے ہو تو آپ لوگوں سے بھی بڑی محبت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بولتا رہوں۔ میں ہر جگہ لمبی تقریر نہیں کرتا۔ ابھی بابا تاج الدین کے یہاں گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے کہا بولو بولو بولو، 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور ایسے ناگپور والے عاشق کھڑے 2.25 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں، الحمدللہ، اور پھر بھی بول رہے تھے اور بولو۔ میں نے کہا بس اب مجھے فلائٹ پکڑنے جانا ہے، تو بہرحال پھر میں آ گیا۔ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں آقاؤں کے شہر میں بولو تو تھوڑا سبق سنا لو تاکہ ہم مستند ہو جائیں، لیکن یہ آخری بات کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ صحابی کا مطلب کیا؟ جنتی۔ اب ان کے جنتی ہونے پہ جھگڑا مت کرو، بس سمجھ میں آ گیا نا۔ جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جنت بیچتا ہے نا، اور جنت بیچتا ہے، وہ صحابہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ان کے بارے میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد۔ صحابی کا نام کیا تھا؟ سعد۔ اور یہ سعد وہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا،
تو حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ سعد اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ سعد کے انتقال پر عرش و خوشی سے جھوم رہا ہے کہ سعد کی روح آسمانوں پر آنے والی ہے۔ اس کا مضمون میرے امام نے یوں بیان فرمایا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے حضرت سعد اتنے نیک صحابی پھر اتنے نیک کہ آقا فرمائیں کہ ان کے وصال کی خوشی میں جو ہے وہ عرش جھومنے لگے، اور آقا فرماتے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے۔ جس کے وصال پر 70,000 فرشتے زمین پر آئے اور پھر حضور ان کو سید الانصار کہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے وصال پر عرش جھومنے لگے۔ جب ان کا وصال ہوا حضور خود جنازے میں گئے، اور جب قبر برابر کی تو حدیث میں آتا ہے جب قبر برابر کی تو حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور تسبیح پڑھنے، تکبیر پڑھنے لگے، تحمید پڑھنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد پھر حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور آپ جب سعد کی مٹی برابر کی گئی تو ہم نے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا تو میرے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے۔ آقا فرماتے اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو یہ نیک بندہ محفوظ رہتا، لیکن اس کو بھی اس کی قبر نے دبایا۔ دوسری حدیث بھی آتا، دوسری حدیث آقا فرماتے جب اس کی قبر اس کو دبانے لگی تو اس کی پسلیاں دبنے۔ دوسری حدیث اس کو بھی امام سیوطی میں نے لکھا ہے، بخاری مسلم سیاح کے حوالے سے، اس کو دیکھنا ذرا جا کے چیک کرنا۔ آقا فرماتے جب اس کی قبر دبانے لگی اس کی پسلیاں دبنے، میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے چہرے پر پریشانی کی اثر آئے۔ پھر میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور نیک کہہ رہے ہیں، حضور نیک کہہ رہے ہیں۔ حضور جس کو نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جس کی جنازے میں حضور شریک ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہیں، اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں اس کو اس کی قبر نے دبایا۔ دوسرے مقام پہ صحابہ نے حضور آخر سعد کو اس کی قبر نے کیوں دبایا؟ آقا فرماتے ہیں انسان بڑا نیک تھا لیکن لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا تھا، اس لیے اس کی قبر اس پر تنگ ہو گئی۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیں، جو رضی اللہ عنہم ورضوان کے منصب پہ فائز ہوں، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھے، نبی کے ساتھ، یہی تو سعد ہے نا، یہی سعد ہے، یہی سعد ہے۔ جب بدر کی جنگ کے موقع پہ آقا نے کہا تھا اے میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کا پیچھا کرنے نکلے تھے، جنگ کا ماحول بن گیا، اب ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو یہی سعد اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، حضور آپ ہم سے مشورہ لیتے ہیں؟ آپ مشورہ مت لیجئے، آپ کے دل میں جو آئے وہ کیجئے، آپ اگر ہم سے کہیں گے سمندر میں ڈوب کے جان دے دو ہم جان دے دیں گے۔ حضور ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ تم لڑو تمہارا خدا لڑے، ہم وہ لوگ ہیں ہم آپ کے نالین پہ غبار نہیں آنے دیں گے، اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ وہاں تک لے جائیے جہاں تک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، یہی سعد ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے جنتی لوگ
اگر صرف پیشاب کے چھینٹے سے جان بوجھ کے نہیں لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ ہو رہی ہے۔ جو گانوں سے نہیں بچتے، جو زنا سے نہیں بچتے، جو نشے سے نہیں بچتے، جو جھوٹ سے نہیں بچتے، جو غیبت سے نہیں بچتے، جو پاپ کرنے سے نہیں بچتے، قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اپنی آخرت کا خیال کیجئے۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی، ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے۔ حاجی عبدالعزیز قادری صاحب کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔